بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جسٹس آف پیس سیکشن 22A61 اور سیکشن 22B اور سیکشن 25 CRPC 1898 اس کو ڈیل کرتی ہے۔ پرانے زمانے میں، پرانا زمانہ زیادہ دور نہیں، 2002 سے پہلے FIR کے اندراج کے لیے جو پار تھی وہ ہائی کورٹ کے پاس تھی، اور باقاعدہ آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت FIR کے اندراج کے لیے ریٹ کی جاتی تھی۔ لیکن 2002 میں اپروکسیمیٹلی نومبر کا ماہ تھا، نومبر 2002 میں امینڈمنٹ کی گئی CRPC میں، اور ہائی کورٹ کے کام کا جو دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن ججز کو جسٹس آف پیس کے اختیارات اور فرائض انڈر سیکشن 22A اور 22B سونپے گئے تھے۔ اس سے پہلے یہ اختیارات ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے پاس نہیں تھے، بلکہ ہائی کورٹ ریٹس میں ہی یہ احکامات جاری کروائے جا سکتے تھے۔ جسٹس آف پیس کے جو اختیارات ہیں ہمیشہ سے ایڈمنسٹریٹو رہے ہیں، اور سپروائزری اختیارات ان کو کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا رہا کہ یہ عدالتی اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن 2016 PLD سپریم کورٹ 580 فل کورٹ فیصلہ آ گیا۔ اس میں یہ طے کیا گیا کہ جسٹس آف پیس کے جو اختیارات ہیں وہ قضائے جوڈیشل ہیں۔ یہاں سے ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کے جو اختیارات ہیں ان کو ایک نیا ٹرینڈ مل گیا، اور 2016 PLD سپریم کورٹ 580 سے آنورڈ حتیٰ کہ 2017 تک جتنی بھی اعلیٰ عدلیہ کی سائٹیشنز موجود ہیں ان میں ہلکا ہلکا ٹچ، زیادہ نہیں، اب بھی اس کو واضح طور پر جوڈیشل نہیں کہا گیا، قضائے جوڈیشل، ملتی جلتی عدالتی اختیارات سے ملتے جلتے اختیارات، واضح نہیں کیا گیا، قضائے جوڈیشل کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر کسی ایپلیکیشن میں کاگنیزیبل اوفینس میک آؤٹ ہو رہا ہے لیکن اس میں کوئی جلدی والا آنسر نہیں ہے، ایویڈنس ختم ہونے کے چانسز نہیں ہیں،
یا کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے جس میں ارجنسی کا فیکٹر ہو، دین جسٹس آف پیس کو باقاعدہ اس پہ تحقیق کرتے ہوئے آرڈر کرنے چاہیے، مکینیکل طریقے سے جلد از جلد فوری ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ جدید جو فیصلہ جات کیے گئے ہیں ان میں یہ مکینیکل وے جو تھا اس کو روکا گیا ہے۔ جسٹس آف پیس میں انڈر سیکشن 22A(6)(1) فوجداری مقدمہ کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے کسی ایس ایچ او کو احکامات صادر کیے جا سکتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے 2016 PLD سپریم کورٹ 580 کی۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ چونکہ یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے جو ریٹ جوریڈکشن سے ڈیلیگیٹ ہوئی ہے اور 22A(b) کے اختیارات اویل کرنے سے پہلے پٹیشنر کو چاہیے تھا کہ اگر اس کا اندراج مقدمہ نہیں ہو رہا دین وہ پولیس ہائی ایپس کے پاس اپنی درخواست لے کے جاتا اور اپنی اعلیٰ پولیس آفیسرز کی جو ہیرارکی ہے وہاں سے اپنی داد رسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور آخری سٹیج میں جب اس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہ ہو دین وہ 22A اور 22B CRPC 1898 میں ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کے پاس آئے اور اندراج مقدمہ کے آرڈرز حاصل کرے۔ اس میں جسٹس آف پیس کی اندراج مقدمہ کی جو کارروائی ہے وہ سمری نوعیت کی ہے، قطعی صورت ایک لمبا چوڑا اس میں معاملہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سمری کارروائی کرتے ہوئے جسٹس آف پیس جو ہیں وہ اندراج مقدمہ کا حکم صادر کر سکتے ہیں۔ اس میں جسٹس آف پیس نے سب سے اہم چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو پٹیشن میں حالات و واقعات اور جرم کی بابت جو معاملات بتائے جا رہے ہیں کیا وہ کاگنیزیبل اوفینس میک آؤٹ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کاگنیزیبل اوفینس میک آؤٹ ہو رہا ہے دین جسٹس آف پیس جو ہے وہ متعلقہ ایس ایچ او کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم صادر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس آف پیس جو ہے وہ اپنے جو اختیارات ہیں ایز ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس وہ قانون کے دائرہ کار کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اگر منمانی کی گئی ہے، اختیارات قانون کے مطابق استعمال نہیں کیے گئے، غلط استعمال کیا گیا اختیارات کا، یا اندراج مقدمے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں قانونی سکم موجود ہیں،
تو جسٹس آف پیس کے جو آرڈر ہیں ان کے خلاف انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 رٹ پٹیشن دائر کرتے ہوئے ان آرڈرز کو منسوخ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی ایک مقدمے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2005 MLD پیش ہے 1593 میں۔ اور ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سیشن جج بطور ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کے جو اختیارات رکھ رہے ہیں ان کے اختیارات ریٹ آف مینڈامس جو ہیں انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ریٹ آف مینڈامس میں کسی عہدیدار کو اس کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کے کرنے کا وہ قانونی طور پر پابند ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جسٹس آف پیس جو ہیں ان کے جو اختیارات ہیں وہ ریٹ آف مینڈامس کے ایکول نہیں ہیں، کم ہیں۔ اختیارات بہرحال ہائی کورٹ کا برڈن کم کرنے کے لیے ڈیلیگیٹ کیے گئے 2002 میں، مینڈامس کے برابر تو نہیں ہے، لیکن FIR درج کرنے کا حکم جو ہے وہ اس بنا پہ صادر کیا جاتا ہے کہ پٹیشنر کا بنیادی حق ہے کہ کاگنیزیبل offense میک آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کی FIR جو ہے وہ درج کی جانی مینڈیٹری ہے۔ اور جسٹس آف پیس اگر اپنے اختیارات ناجائز استعمال کر رہا ہے دین رٹ کے ذریعے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ان کو منسوخ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر جسٹس آف پیس ایک پولیس آفیسر کو حکم جاری کر دیتا ہے اندراج مقدمہ کا، لیکن پولیس آفیسر مقدمہ دائر نہیں کرتا، FIR درج نہیں ہو رہی، تو اسی فیکٹس کے اوپر دوبارہ درخواست جو ہے انڈر سیکشن 22A بھی اندراج مقدمہ دوبارہ بھی دائر کی جا سکتی ہے، توہین عدالت کی کارروائی کے لیے عمل درآمد بھی کروایا جا سکتا ہے، یا پھر آخری حل ایک ہے، وہ ہے پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کہ پولیس اس کی بات نہیں مان رہی، جج صاحب کی بات میں نہیں مان رہی، قطعی صورت پولیس جو ہے FIR درج نہیں کر رہی، کاگنیزیبل offense میک آؤٹ ہو رہا ہے، اب پٹیشنر بیچارہ کیا کرے تو کرے کیا؟ وہ بیچارہ صرف اور صرف اندراج مقدمے کے آرڈرز کی کمپلائنس میں جائے، پھر بھی نہیں درج ہو رہا، دین توہین عدالت کی کارروائی میں جائے، پھر بھی نہیں ہو رہا، دین پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 CRPC 1898 جو ہے وہ ایک بہترین ریمیڈی ہے، استغاثہ دائر کر دے۔ اس کے بعد جسٹس آف پیس کے جو اختیارات ہیں وہ
کوڈ ٹائمنگز کے علاوہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جسٹس آف پیس ہے، اور جسٹس جو ہے وہ 24 آور. یہ ضروری نہیں ہے کہ جج صاحب جب عدالت میں بیٹھے ہوں دین کسی بھی وقت رٹ جاری کی جا سکتی ہے، اس پہ پٹیشن پہ کارروائی کی جا سکتی ہے. جسٹس آف پیس جو ہیں سمری کارروائی کرتے ہوئے جب اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، باور ہو جاتی ہے ان کو یہ بات کہ وہ حقائق سامنے آ رہے ہیں اپلیکیشن سے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کاگنیزیبل اوفینس میک آؤٹ ہوا ہے، دین وہ ایس ایچ او کو آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ایف آئی آر درج کریں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پٹیشنر کو سنیں اور اکارڈنگ ٹو لا کارروائی کریں. اور اس میں عام حالات میں اس طرح کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں ایس ایچ او صاحب لکھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم نہ پایا جاتا ہے، بات ختم. اب بیچارہ پٹیشنر کیا کرے، جو مرضی کر لے، پولیس منمانی کرتی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 سی آر پی سی میں ہے. اس میں ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس جو ہیں اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کے اندراج کے حکم سے پہلے ملزم کو بھی نوٹس جاری کریں، ضروری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب واضح ہو رہا ہو کہ جو فیکٹ سامنے لائے جا رہے ہیں اپلیکیشن میں، پٹیشن میں، وہ جھوٹے ہیں، سچائی سامنے نہیں آ رہی، دین 2017 میں ہی یہ واضح بھی کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں، اور بھی میں نے اس ٹائٹل میں دیا بھی ہے کہ باقاعدہ طور پر جو رسپونڈنٹ ہیں اس کو بلایا بھی جا سکتا ہے، جو ملزم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے بندہ، اس کو عدالت بلا کے اس کو سن سکتی ہے، تاکہ واضح ہو سکے کہ پٹیشن کی جو حقائق ہیں اس میں کتنی حد تک سچائی ہے. اس کے بعد جسٹس آف پیس جو ہیں وہ پولیس رپورٹ کے لیے نوٹس جاری کرتے ہیں، اور پولیس رپورٹ جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ان کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ پولیس رپورٹ جو ہے اس کو مد نظر نہ بھی رکھیں، یہ ان کے اپنے دائرہ اختیار میں ہے. تو جسٹس آف پیس کے حوالے سے چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، فارغ تھا، میں نے سوچا دوستوں سے گپ شپ لگانی چاہیے. اور قطعی صورت یہ ایک فارمل گپ شپ نہیں ہے، انفارمل ہے، بس غیر رسمی سی باتیں ہیں، اور قطعی صورت اس کو سیریس نہ لیجیے گا. اچھا لگے دیٹس گڈ، اگر نہ لگے
کر دیں انفرینڈ اور کر دیں بلاک. تھینک یو. اللہ حافظ.